بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ خذ پکڑ من اموالہم، ان کے مالوں سے، صدقتاً صدقہ، تطہرہم وتزکیہم بہا، وہ صدقہ ان کو صاف ستھرا کرے اور ان کو پاک کرے۔ وصلی علیہم، اے میرے نبی ان پر، ان کے لیے دعا کر۔ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین کا سبب بنے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ میں نے آیہ کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 11واں سپارہ تلاوت کی ہے۔ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ اسی آیت کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔
اللہ پاک سے دعا ہے مولا پاک مجھے سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب ذرا آواز تھوڑی کرے جو سیٹ توجہ کرو بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی دعا کریں آپ ان کے لیے آپ دعا کریں، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملے گا، آپ کی دعا ان کے دل کے لیے چین کا سبب بنے گی، اور آپ کی دعا سے اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ بھائی جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کر دی نا، جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کر دی، سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کے لیے حضور نے دعا کر دی، اب ذرا میں دو مثالیں دے کے نا آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج کی محفل میں، آج کے خطبہ جمعہ میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ آپ اپنی خدمت میں قبول فرما لیں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ جائیں، تھوڑی جی اور تیز کرو، آج کی گل ہے بیٹھا بیٹھا یہ سپیکر اچھا تو جو کرنا بھائی، حضور نے فرمایا چھوڑ جائیں خدمت کے لیے، چھوڑ کے وہ خاتون چلی گئی۔ اب جناب یہ رسول اللہ کی خدمت کرنے لگے۔ خدمت اس بچے نے حضور کی 10 سال اس نے حضور کی خدمت کی۔ ان کا نام ہے خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کافی عرصے کے بعد ماں آئی اور آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے کی طرف سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، بہت اچھا بچہ ہے۔ حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مجھے کبھی برا بلا نہیں کہا، کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں مارا۔ 10 سال خدمت کی، مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، بلکہ ایک دفعہ حضور نے مجھے کہیں کام بھیجا تو میں کہیں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، کھیل میں مشغول ہو گیا۔ رسول اللہ انتظار کر کے میرے پیچھے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا انس تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، صرف اتنا ہی کہا انس تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ تو ماں آئی اور آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ آپ کی خدمت صحیح کر رہا ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بچہ بہت اچھا، بڑا فرما بردار ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ پھر اللہ پاک سے دعا کر دیجیے اللہ پاک اس بچے پر اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ میں کوئی تنخواہ نہیں مانگتی اپنے بچے کی خدمت کی، بس آپ سے دعا مانگتی ہوں۔ ام سلیم نے دعا کی درخواست کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور نے دعا کیا، فرمائی آپ نے فرمایا اللہم بارک لہو فی اہلہ و مالہ، اے میرے اللہ اس میرے خادم کے اہل میں اور اس کے مال میں برکتیں نازل فرما۔ اللہ اکبر، حضور نے دعا کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے دعا دی، اس دعا کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں اپنے 100 بچے دیکھے، 100 بچے، بیٹے پوتے پڑ پوتے دیکھے، اور میرے گھر میں اتنا مال آیا، اتنا مال آیا کہ سونے کا ڈھیر تھا، میں اس کے پیچھے چھپ سکتا تھا۔
یہ ہے حضور کی دعا کی برکت۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ نبی پاک جس کے لیے دعا کر دے سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں اور آگے بات چلاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہوا کیا ہے؟ یہ ابو ہریرہ وہی ہیں جو حدیثوں کے سب سے زیادہ بڑے راوی ہیں، جن کا نام تو عبد الرحمن ابن صخر ہے، لیکن بلیوں سے پیار کی وجہ سے نبی پاک نے اس کی کنیت رکھی ہے ابو ہریرہ، بلیوں سے پیار کرنے والے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ جب بھی گھر جاتا ہوں میری ماں آپ کو بھی برا بھلا کہتی ہے، مجھے بھی برا بھلا کہتی ہے، اور میری ماں بہت تنگ کرتی ہے، مجھے کہتی ہے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سختی کرنے کو دل نہیں کرتا، بس ایک درخواست لے کے حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ میری امی کے لیے دعا فرما دیجئے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد ام ابا ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ دعا نبی پاک نے کی، حضرت ابو ہریرہ اسی وقت مسجد سے بھاگنا شروع ہو گئے، گلی مدینے کی گلیوں میں بھاگتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جب ابو ہریرہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں یہ تو آہستگی سے چلنے والا کبھی بھاگا نہیں ہے، ابو ہریرہ تجھے کیا بات ہے، کیوں بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہ روکو، میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے پہنچتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے، دستخط دی، ماں کے نہانے کی آواز آ رہی تھی، غسل کے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھولا، ماں کہتی ہے بیٹا جو کلمہ تو نے پڑھا ہے مجھے بھی پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور جس کے لیے دعا کر دے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 103، اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے میرے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لیں جس سے ان کا اندر بھی پاک ہوگا، ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کا دل بھی پاک ہوگا جب یہ خدا کی راہ میں صدقہ دیں گے۔ وصلی علیہم، اے میرے نبی ان کے لیے دعا کیجئے کیونکہ ان صلاتک سکن لہم، آپ جب ان کے لیے دعا کریں، آپ جب کسی کے لیے دعا کریں وہ دعا اس کے دل کے چین کا سبب بن جاتا ہے، وہ دعا اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے 2 دلیلیں دی ہیں، اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے کیسے برکت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے کچھ امتیوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، وہ کون سے خوش نصیب ہیں، وہ کون سے خوش بخت ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی ہے، جن کو خاتم النبیین نے دعا دی ہے۔ آج میں وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائیں۔ یہ پہلے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ، اللہ تعالی رحم کرے امرأن اس بندے پر، قال خیرن او سمتا، جو
جو یا تو بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ چپ رہنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، چپ رہنے والے کے لیے۔ ہم تو بولنا ایک اپنی عادت سمجھتے ہیں، ایک برتری سمجھتے ہیں، بولتے رہنا بولتے رہنا۔ نہ میرے بھائیوں، زیادہ بولنا نہیں ہے، زیادہ چپ رہنا ہے، زبان کو بند رکھنا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو بندہ مجھے دو ہونٹوں کے درمیان، زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی، ان دونوں چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے محترم حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ فأخذ بلسانہ، نبی پاک نے اپنی زبان کو پکڑ کہا، آپ نے فرمایا ھذا، یہ چیز ہے جو بندے کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا ہماری زبان سے کہے ہوئے الفاظ اس پر پکڑ ہوتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ھل یکب الناس فی النار الا بحصائد السنتہم۔ میں معراج پہ گیا، میں نے دیکھا جہنم میں اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے گئے ہیں، زبان کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک فی بیتک وابکی علی خطیئتک۔ غنم، مجھے نجات کے بارے میں پوچھنے والے، تین کام کر، اللہ تجھے نجات دے دے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دیا کر، گھر میں زیادہ رہا کر۔ اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا کر، اللہ کے سامنے آنسو بہایا کر۔ یہ تین چیزیں ہیں جو نجات کا سبب بنتی ہیں۔ آج ہماری زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں اور باتیں کرتی چلی جاتی ہیں۔ غیبتیں ہماری زبان پر ایسے جیسے ہمارا تکیہ کلام بن چکی ہیں۔ جھوٹ تو ہم ہر بات پر بول دیتے ہیں۔ نہ بھائی، زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مالک نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے بندو، تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، جو بھی لفظ نکلتا ہے، اس لفظ کو لکھنے کے لیے ایک مستعد فرشتہ بالکل تیار بیٹھا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تحریر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین، جو لکھ رہے ہیں دائیں اور بائیں سائڈ پر، جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں، جو کہتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا، آپ نے دعا دی اس بندے کو، قال خیرن او سمتا، بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے۔ خاموش رہنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا دی ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ نے زبان دی ہے، اس کو چپ زیادہ رکھیں، اور اگر آپ چلانا چاہیں تو اللہ کے ذکر پر چلائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر چلائیں، اس زبان کو اللہ کے ذکر پر چلائیں۔ بھائی، نبی پاک جس کے لیے دعا کر دے اس کا بیڑا پار ہے۔
جس کے لیے حضور دعا کر دے اس کا بیڑا، آج کا جمعہ یہی ہے، آج کا خطاب یہی ہے، آج کا موضوع یہی ہے کہ جس کو حضور دعا دے دے اس کا بیڑا پار ہے۔ دو دلیلیں دے کے اب حدیثیں سنا رہا ہوں، حضور کے فرمان عالی شان سنا رہا ہوں۔ پہلا نبی پاک نے فرمایا جو بندہ چپ رہتا ہے رحم اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے۔ حضور نے دعا دی اللہ اس پہ رحم کرے جو چپ رہتا ہے، جو چپ رہتا ہے۔ لو بھئی ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمعا اذا اشترى واذا باع واذا اقتضى۔ حضور نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے۔ نبی پاک نے دعا دی اس بندے کو جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے، جب کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے، جب کسی سے کوئی پیسے لینے ہو تقاضا کرنا ہو تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ نرمی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا دی ہے۔ ہمارے ہاں تو طریقہ بڑا مختلف ہے، ایک دفعہ گئے، دو دفعہ گئے، ایک دفعہ فون کیا، دو دفعہ فون کیا، تیسری دفعہ اس کے گھر گئے جس نے پیسے دینے ہیں، پھر اس کو گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی کو دعا دی ہے جو امتی نرمی اختیار کرتا ہے، جو سختی نہیں برتتا ہے، بلکہ اللہ پاک نے تو قرآن میں انداز ہی اور چینج کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیسا انداز سکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں جس سے تم نے پیسے لینے ہیں اگر وہ تنگ ہے، وہ پریشان ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، اس سے پیسے نہیں دیے جا رہے، فَنَظِرَةٌ مہلت دو، فَنَظِرَةٌ بولو آپ مہلت دینے والے بن جاؤ، اللہ کرے ہم سب مہلت دینے والے بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں فَنَظِرَةٌ اس کو کیا کرو، مہلت دو۔ یا اللہ کب تک مہلت دیں، کب تک مہلت دیں؟ اللہ کہتے ہیں اِلَى مَيْسَرَةٍ جب تک اس کا ہاتھ سوکھا نہیں ہو جاتا، جب تک اس کا ہاتھ آسان نہیں ہو جاتا۔ یا اللہ بڑی مہلت دی ہے، بڑی مہلت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ نہیں دے پاتا تو تم اس کو معاف کر دو، خیر لکم، خیر لکم یہ تمہارے لیے، تم مہلت دیتے جاؤ، اگر پھر بھی نہیں دے پاتا تو ان تصدقوا تم اس کو کیا کر دو، معاف کر دو۔ اب جو معاف کر دے، اب جو نرمی اختیار کرے لینے میں، پیسے لینے میں نرمی اختیار کرے، حضور اس کے لیے دعا کرتے، حضور اس کے لیے دعا کرتے۔ رحم اللہ امرأن نبی پاک نے فرمایا خدا اس پر رحم کرے جو نرمی کرتا ہے لینے میں، جو نرمی کرتا ہے چیز بیچنے میں اور چیز خریدنے میں۔ لو بھئی دو ہو گئی، اب تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے دعا دی، آپ نے فرمایا رحم اللہ
عبدن حلق رأسہ عند العمرۃ والحج. حدیث کی الفاظ ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ میرے اس امتی پر رحم کرے جو امتی عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے اور سر کی ٹنڈ کرواتا ہے. حلقہ کا معنی ٹنڈ کروانا. یہ ٹنڈ کروانا نبی پاک کو بڑا پسند تھا. عمرے میں اور حج میں نبی پاک نے فرمایا جو عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور پھر نبی پاک نے فرمایا جو بندہ مسلسل عمرے کرتا ہے تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور نمبر دو اس کے گھر سے غربت ختم کر دی جاتی ہے. جو چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے تو وہ عمرہ کرے. نبی پاک مدینہ میں آئے ہوئے تھے، حضور مدینہ میں آئے ہوئے تھے، رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے مدینے میں. حضور کو نا مکے کی یاد بڑی ستاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ میں عمرہ کروں، دل کرتا تھا کہ میں بیت اللہ میں جاؤں، لیکن جا نہیں سکتے تھے کیونکہ مکے پہ قبضہ تھا مشرکوں کا، قریش والوں کا، وہ جانے نہیں دیتے تھے. ہوا کیا کہ کافی سالوں کے بعد نا نبی پاک کو مدینے میں نا خواب آیا. حضور کو خواب آیا. خواب یہ آیا کہ میں اور میرے صحابہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ہم صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں. یہ خواب حضور نے رات کو دیکھا. صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک نے صحابہ اکرام کو یہ خواب سنایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ میں ہوں اور تم بھی ہو میرے ساتھ، ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم عمرہ. نبی پاک کا اتنا دل کرتا تھا عمرہ کرنے کا، اتنا دل کرتا تھا مکے کی زیارت کرنے کا کہ آپ نے خواب دیکھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیاری کرو، چلتے ہیں عمرہ پر. یا رسول اللہ وہ روک دیں گے. کہا دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، چلتے. نبی پاک 1400 صحابہ اکرام کو خواب کی بنا پر، خواب کی وجہ سے حضور 1400 صحابہ کو لے کر مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے. جب مکہ کے قریب پہنچے مکے والوں نے مکے میں داخل ہونے سے روک دیا. نبی پاک نے ایک سفیر بنا کے بھیجا. آپ نے کہا کہ جا کے مکے والوں سے کہو ہم تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آئے، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر. مشرکین نے پھر روکا اور مشرکین نے نبی پاک کو 1400 صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا. وہاں حدیبیہ کے مقام پر ایک سورت نازل ہوئی. یہ میرے سامنے سورہ فتح ہے، سورہ فتح ہے 26واں سپارہ. اللہ پاک نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سننا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا.
ایمان والوں کو قرآن سن کے مزہ آتا ہے اور ان کے اندر ٹھنڈ پڑتی ہے جب قرآن سنتے ہیں۔ لو بھائی ترجمہ سننا ایک ایک لفظ کا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی نے خواب دیکھا میں اللہ اس کو کر کے دکھاؤں گا سچ، میں اس کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام بیت اللہ میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ آمینین، آج تو ان مشرکین کا ڈر ہے، ان قریب ایسا وقت آئے گا آمینین، امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، سروں کی ٹنڈے کروانے والے، ومقصرین اور بال کٹوانے والے، لا تخافون لا تخافون لا تخافون، تم پر کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ کو وہ پتہ ہے جو ابھی تمہیں نہیں پتہ ہے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، عمرے کے لیے اللہ کے رسول تڑپا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اللہ کے رسول تڑپا کرتے تھے، اور عمرہ نبی پاک بڑے شوق سے کیا کرتے تھے۔ اور بابا جی سمسام بھی جب کافی عرصہ بیت گیا بیت اللہ کا دیدار نہیں کیا، مجھے بھی ابھی کئی سال ہو گئے بیت اللہ نہیں گیا۔ بابا جی کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں اللہ مدت ہوئی ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو، جدا جی کردہ ہے اچھی آواز نہ کہے گا جی کردہ ہے، جدا جی کردہ ہے نا، میں دعا کرنا یا اللہ جدا جدا جی کردہ ہے اللہ انہوں نے لے جا تے رمضان چ لے کے جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مدت ہوئی ہے شک دیاں نو، اللہ مدت ہوئی ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے۔ اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در تے میں رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ مل دی، جتھے ایک نماز دی لکھ مل دی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کر دے۔ اللہ سچیا اکو ہے آس میری، پوری کر آس مراد میری، تیرے سونے نبی تو میں صدقے جان صدقے جان نو جی کر دے۔ صفا مروہ تیرے شاعر نے جتھے منگیا کھلو کے شاعر نے، اما ہاجر وانگوں بے صبری نال میرا پھیریاں پان نو جی کر دے۔ اللہ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے در تے میں رکھ رکھ سر ویکھاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس بندے پر جو عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کر کے اپنی ٹنڈ کرواتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے، اور بھائی جس کے لیے حضور دعا کر دے
اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے سرکار دعا کر دے، اللہ اکبر۔ تو چوتھی حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبداً کان یعافیہ ان کان مظلمۃ۔ نبی پاک نے فرمایا خدا میرے اس امتی پر رحم کرے جو امتی جس پر کوئی زیادتی کرتا ہے وہ اس زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیتا بلکہ معافی سے دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں نا یہ رواج نہیں، ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، وہ کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ہاں اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کوئی زیادتی کرے تو اس زیادتی کے بدلے میں اس کو کیا کر دے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا اس پر رحم فرمائے۔ لو بھئی اللہ پاک کا قرآن سنیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي برابر نہیں ہے الحسنۃ اچھائی وَلَا السَّيِّئَةُ اور برائی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ کہتے ہیں جو تجھ پہ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، تو تیرے ساتھ زیادتی کرے، تیرے ساتھ ظلم کرے، تجھے روکے، تجھ سے روکنا چاہے تو اسے عطا کر، تو اسے دے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت خواجہ نظام الدین جنہوں نے درس نظامی بنایا، جس کو پڑھ کے آج عالم بنتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، وہ گزرے تھے 7 شاگرد تھے۔ اب جناب ہوا کیا کہ دریا میں بچھو ڈوب رہا تھا، حضرت خواجہ صاحب نے ہاتھ ڈالا بچھو کو باہر نکالنے کے لیے، بچھو نے ڈنگ مارا، انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ کو ملا، پھر پکڑ کے نکالنے لگے، پھر ڈنگ مارا، پھر نکالنے لگے، پھر ڈنگ مارا، پھر اس کو اٹھا کے دریا سے باہر پھینکا۔ شاگرد کہتا ہے استاد جی یہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، آپ اس کو باہر کیوں نکالتے، اس کے ساتھ نیکی کیوں کرتے؟ وہ کہتے ہیں اس کی فطرت ڈنگ مارنا ہے، میری فطرت نیکی کرنا ہے۔ اس لیے آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو ڈنگ مارے، آپ کا بھائی آپ کو محروم رکھنا چاہے، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادتی کرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو زیادتی کو معاف کر دے اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ اور اللہ کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ کیا کر، تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، نمبر 4 اور نمبر 5 نبی پاک نے جس کے لیے دعا کی، حضور نے فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پر رحم کرے۔ نبی پاک نے فرمایا من صلی قبل العصر 4، جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 رکعتیں، یہ سنت غیر مؤکدہ جن کا نام ہے یہ نفل ہیں، 4 رکعتیں عصر سے پہلے جو بندہ پڑھے، نبی پاک نے اس کے لیے دعا کی ہے، اور جس کے لیے حضور دعا کرے اس کا بیڑا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ او میرے بھائیوں، اللہ نے اس نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اکثر
تاجروں کی وہ نماز رہ جاتی ہے، اکثر ملازم پیشہ لوگوں کی دفتر میں وہ نماز رہ جاتی ہے۔ اسی لیے مالک نے اسپیشل آرڈر نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ او لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ میرے بھائیو، نبی پاک نے فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ۔ نبی پاک نے فرمایا ایک بندے کی فیکٹری کو بھی آگ لگ جائے، دکان کو بھی آگ لگ جائے، گھر کو بھی آگ لگ جائے، اور گھر کے اندر موجود اس کے بچے اور بیوی اور سامان سارا جل جائے، گھر خاک ہو جائے جل کے، نبی پاک نے فرمایا یہ کم چھوٹا نقصان ہے اس نقصان کے کہ جس کی عصر کی نماز رہ جائے۔ عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، انشاءاللہ اہتمام کریں گے؟ آپ بولیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا دو نمازیں ایسی ہیں، دو نمازیں ایسی ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں ان دو نمازوں میں۔ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ نبی پاک نے فرمایا جب فرشتے جاتے ہیں دو ڈیوٹیاں بدلتی ہیں دو نمازوں میں۔ فجر والے فرشتے جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، کیف ترکتم عبادی، او فرشتوں میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون، اتیناہم یا اللہ تیرے پاس آ رہے تھے، وہم یصلون، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر والے پوچھتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسا چھوڑا ہے؟ وہ عصر والے فرشتے کہتے ہیں ترکناہم ترکناہم وہم یصلون، میرے مالکا ہم اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو اور مجھے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اب بھی اگر کسی نے 5 وقت کی نماز نہیں نہ پڑھنی تو بس سمجھ لو کہ اس کی قسمت ہار گئی ہے اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے دعا دی، آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ اس بندے اس میرے امتی پر رحم کرے جو عصر کی نماز کی اتنی پابندی کرتا ہے، اتنی پابندی کرتا ہے کہ عصر سے پہلے 4 نفل ان کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب وابیاں نے تے ٹھیکہ لیا نفل نہیں پڑھنے، وہ کہندے نے صرف فرض ہی پڑھنے بس۔ ہاں ٹھیک ہے پوچھ فرضاں دی ہونی، لیکن جتنے زیادہ اللہ کو سجدے کریں گے نا اتنا زیادہ فائدہ ہے بھائی۔ جتنے زیادہ سجدے اللہ کو کریں گے نا یہ سجدے گواہیاں دیں گے، یہ زمین گواہیاں دے گی ہمارے حق میں۔ اس لیے سنتیں بھی پڑھا کرو، نوافل بھی پڑھا کرو، اور بالخصوص عصر سے پہلے 4 نفل جو ہیں نبی پاک نے کیا کیا ہے؟ دعا دی ہے۔ لو بھائی 2 احادیث اور رہ گئی ہیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ عبدن ایقظ لیلا احیا لیلا وایقظ اہلہ، حضور نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے پر رحمت کرے
اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں کرے۔ نبی پاک نے فرمایا جو رات کو جاگتا ہے خود بھی جاگتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جگاتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، آرام گاہوں سے ان کے پہلو علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ بستر چھوڑ کے مصلے پہ آ جاتے ہیں، اور مصلے پہ آ کر کرتے کیا ہے؟ یدعون ربہم، راتوں کو اٹھ کے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، ان کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، خوفا و طمعا، ایک تو اس کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ راتوں کو بستر کو چھوڑ کے مصلے پہ آ جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ایک اور مقام پر اپنے بندوں کی تعریف کی۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے خاص ہیں، جو میرے خاص ہیں۔ بھائی اللہ کے خاص ہیں نا جو، یہ سنے اللہ پاک کا قرآن، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ والذین وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر تکبر سے نہیں عاجزی سے چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جاہل سے آمنا سامنا ہو جائے الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، کیا کہتے ہیں؟ وہ سلام کہتے ہیں۔ یا اللہ تیرے بندے کرتے کیا ہیں؟ والذین یبیتون لربہم، جو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدوں میں اور قیام میں۔ رات کیسے گزرتی ہے؟ بولے اللہ توفیق دے، اونچی آواز سے اللہ توفیق دے رات کو عبادت کرنے کی۔ اور جو رات کو عبادت کرے، اللہ کے نبی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے، اور جس کے لیے حضور دعا کر دے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ بھائی جس کے لیے نبی پاک نے دعا کر دی، نبی پاک نے فرمایا خدا کا اس بندے پر رحم ہو جو خود بھی رات جاگتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی۔ ہاں نبی پاک نے فرمایا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ اس میاں بیوی پر بڑا خوش ہوتا ہے، بیوی اٹھ جائے تو تہجد کے لیے وہ اپنے خامد کو پانی کے چھینٹے مار کے اٹھائے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور خامد اٹھ جائے تو اپنی بیوی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو تہجد کے لیے جگائے،
اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، او لوگو راتوں کو کھڑے ہوا کرو، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، راتوں کو۔ یہ نماز تراویح بھی قیام اللیل ہے، قیام اللیل۔ انشاءاللہ میرے سارے مقتدی نماز تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کو بڑی پسند عبادت ہے، بڑی پسند، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں اللہ تراویحاں میری امت پر فرض نہ کر دے، اس لیے میں نے جماعت کا اہتمام زیادہ نہیں کیا۔ بھائی اب فرض ہونے کا ڈر نہیں ہے، لیکن اللہ کی پسندیدہ ترین عبادت ہے رات کو اٹھنا، رات کا قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، تراویح کی نماز پڑھنا۔ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے۔ نبی پاک نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، او میری امت کے لوگوں، تم سے پہلے جتنے لوگ بھی نیک گزرے ہیں، جن کو بھی ولایت ملی ہے، جن کو بھی اللہ کا قرب ملا ہے، وہ راتوں کو سجدوں کی وجہ سے ملا ہے، راتوں کو سجدے کرنے کی وجہ سے اللہ کا قرب۔ لو بھئی آخری حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ امرأن سمع بمقالتی فحفظها فأداها کما سمعها۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ رحم کرے اس بندے پر، میں دعا دیتا ہوں اس بندے کو جو میری حدیث سنتا ہے، جو میری بات سنتا ہے اور میری حدیث سن کے یاد کر لیتا ہے، پھر میری حدیث کو آگے پہنچاتا ہے، میری حدیث کو آگے پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو آج کے جمعے میں ایک کی بات سمجھائی ہے، یہ میرے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اپنے دلوں پہ نقش کر کے لے کے جانا ہے، جا کے پہنچانا ہے، آگے پہنچانا ہے۔ میرا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی دعا دے اس پر خدا کی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کا آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ 7 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں جن میں نبی پاک نے اپنے امتیوں کو دعا دی ہے۔ کون سے امتی کو دعا دی ہے؟ پہلی حدیث میں آپ نے فرمایا جو زیادہ بول تو آپ بولو ذرا، زیادہ چپ رہتا ہے، زیادہ نبی پاک نے اس کے لیے دعا دی ہے۔ اور نمبر 1 اور نمبر 2 نبی پاک نے فرمایا جو لین دین میں تقاضا کرنے میں نرمی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نرمی کرتا ہے۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا جو عمرہ کرتا ہے، جو عمرہ کرتا ہے۔ اور چوتھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ زیادتی کا بدلہ زیادتی میں نہیں دیتا، بلکہ زیادتی کا بدلہ نیکی میں دیتا ہے۔ اور 5واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو عصر کی پہلی 4 سنت غیر مؤکدہ نفل پڑھتا ہے۔ اور 5واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو اٹھتا ہے، رات کو جاگتا ہے، خود بھی جاگتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتا ہے۔ جب رمضان آتا تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ رمضان کی راتوں میں خود بھی جاگتے تھے، اپنے سارے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں فرماتے ہیں مجھے پریشانی ٹینشن یہ ہے کہ میں چلا گیا تو ان گھر والیوں کو کون تہجد کے لیے جگایا کرے گا۔ اس قدر نبی پاک رات کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ
اس رمضان میں آپ میرے ساتھ ایک عہد کریں گے، انشاءاللہ قیام اللیل کریں گے؟ اللہ توفیق دے گا بھائی، اللہ توفیق دے گا، رات کے قیام کی اللہ توفیق دے گا۔ یہاں لاہور میں ذرا ماحول ہو رہا ہے نا، یہاں تو 12-1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، جب مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، پھر اس وقت روٹی کھائی اور پھر 11-12 بجے پر تک سوئے رہے کہ بھئی اللہ پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں روزہ رکھ لیا ہے، میں 3 روٹیاں کھا لیاں نے، میں دہی دا کٹورا پورا پی لیا، میں اللہ تے بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آخری حدیث جو میں نے سنائی، نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے، حضور نے دعا دی اس کو جو اللہ کے نبی کی بات سن کے یاد کرتا ہے اور یاد کر کے اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا من حفظ 40، جس بندے نے میری 40 حدیثیں یاد کر لیں، 40 حدیثیں۔ آج ہمیں موبائل کی ہر ایپ یاد ہے، آج ہمیں چینل کا سب پتہ ہے، کسی بندے کو کہے نا یار اٹھ کے ایک نبی پاک کی حدیث سنا دے تو پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں مجھے نہیں آتی، مجھے نہیں آتی۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 40 احادیث یاد کرے، 40 احادیث، تو حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن اس 40 احادیث یاد کرنے والے کو علماء کی صف میں اللہ پاک کھڑا کرے گا، علماء کی صف میں انشاءاللہ کریں گے نا 40 احادیث یاد۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں 4400 احادیث ہیں، 4400 احادیث ہیں، ان میں سے جو الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی ہیں نا، الفاظ کے لحاظ سے وہ بخاری اور مسلم سے، یہ میں نے 40 احادیث جمع کی ہیں بخاری اور مسلم سے، چھوٹی چھوٹی، مثلا 1-2 میں پڑھ دوں آپ کو تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس بالطرقات، تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو اگرچہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر، چھوٹی چھوٹی احادیث ہے، لا تسبوا الدہر کا کیا معنی ہے؟ زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو گالی۔ یہ صرف بخاری اور مسلم سے یہ حدیثیں اکٹھی کی ہیں، جیب میں بھی آ سکتی ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، بالکل فری ہیں۔ یہ 40 حدیثیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، وہ لے جو اب میرے ساتھ وعدہ کرے وہ 40 یاد کرے گا، کریں گے یاد؟ جوڑا وہ لے جو یاد کرے، اگلے جمعے جس نے کتاب لی اس کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ یاد کرنی ہے بھائی، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، حضور نے دعا دی ہے، بھائی کتنا ٹائم لگے گا یہ ساری؟ یہ چلو رمضان پورا کر لیتے ہیں یار، چھوٹی چھوٹے 2-2 3-3 حرف ہیں تو انشاءاللہ سعادت کتنی بڑی ہے۔ سرکار کے فرامین یاد کرنے ہیں بھائی، انشاءاللہ کریں گے نا؟ آج کا میرا سوال یہی ہے کہ نبی پاک کی حدیثیں یاد کرنی ہے، انشاءاللہ کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے، حضور کی حدیثیں یاد کریں گے، اور یہ ہیں بھی اتھینٹک ہیں، کوئی ضعیف اور موضوع نہیں، بخاری اور مسلم سے صرف جمع کی ہیں، صرف بخاری اور مسلم سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔